ज़ैन की जिंदगी अचानक बदल गई थी। इसका जिस्म, जो कल तक एक खिलौना था, अब एक अजनबी ज़मीन लगता था। बिस्तर पर लेटते हुए या नहाने के बाद जिस्म के मखसूस हिस्सों में एक अजीबो-गरीब बरकी रोसी दौड़ती थी, एक ऐसा एहसास जो बैक वक्त मीठा और खौफनाक होता था। वो नहीं जानता था कि ये क्या है, क्या ये कोई बीमारी है, क्या इसने कोई गुनाह कर दिया है। हर गुजरते दिन के साथ शर्म और शक की एक मोटी तह इसके अंदर जमने लगी। वो सोचता था कि अगर किसी को इस गंदी तब्दीली का पता चल गया तो क्या होगा। घर का माहौल ऐसा था कि जहां वालिद आदिल दिन भर की थकन और दुनियादारी में उलझे रहते थे, और वालिदा सायरा अगरचे मोहब्बत करने वाली थी मगर किसी भी जिस्मानी या जज्बाती बात को ममनू समझती थी। जब भी ज़ैन ने जरा सा भी इशारा दिया, इसे बड़ों वाली बातें ना करो या पढ़ाई पर ध्यान दो, कहकर टाल दिया गया। यूं ज़ैन को वो तमाम फितरी सवालात जो बलूगत के साथ उठते हैं, एक खौफनाक राज बनाकर अपने अंदर दफन करने पड़े। इसे पता चल गया था कि इस तारीक राह पर जहां जज्बात की बिजलियां चमक रही हैं, वो बिल्कुल अकेला है। ज़ैन का अंदरूनी बोझ इतना बढ़ चुका था कि वो किसी भी कीमत पर उसे बांटना चाहता था। एक रात उसने बहुत हिम्मत की और माँ सायरा से पूछा, अम्मी, जिसमें कुछ नए अजीब तरह के ख्यालात आते हैं, क्या आप बता सकती हैं कि ये क्यों होता है? सायरा ने एक लम्हे के लिए हैरानी से उसे देखा, लेकिन फौरी तौर पर अपने चेहरे पर बेजारी का तासुर ले आई और कहा, बस बस, फजूल बातें मत सोचो, दिमाग को साफ रखो और सो जाओ। ये सब फालतूपन है, कोई अच्छी किताब पढ़ो। इसी तरह जब उसने वालिद आदिल के करीब होने की कोशिश की तो आदिल ने अखबार से नजर हटाए बगैर कहा, तुम्हारे लिए अब पढ़ाई सबसे अहम है, इन चीजों के बारे में सोचने का वक्त नहीं है, बच्चे नहीं रहे तुम। ये दोनों मौके ज़ैन के लिए फैसला कुन साबित हुए। उसे महसूस हुआ कि उसके वालिदैन, जिन पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए था, दरअसल उससे 1000 मील दूर हैं। वालिदैन ने अपनी आसानी के लिए उसकी बढ़ती हुई ज़हनी और जज्बाती ज़रूरियात को महज फालतूपन या नाराज़गी समझकर खारिज कर दिया। ज़ैन ने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए और उसके साथ ही उन तमाम फितरी सवालात, शर्म और उलझन ने एक वज़नी और खौफनाक राज की गठड़ी की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसे वो तन्हा घसीटने पर मजबूर था। वालिदैन ने अपने लाशऊरी फैसले से बच्चे और अपने दरमियान एक नाकाबिल अबूर कम्युनिकेशन गैप पैदा कर दिया था, जो आने वाले खतरे का पेश खेमा था। ज़ैन के घर की खामोश फिजा में अचानक खाला रमशा का दाखिला हुआ। रमशा सायरा की करीबी रिश्तेदार, जो खुद अपनी शादीशुदा जिंदगी में शदीद जज्बाती महरूमी और तन्हाई का शिकार थीं, क्योंकि उनके शौहर उन्हें तवज्जो नहीं देते थे। वो हमेशा किसी से बात करने और अहमियत हासिल करने का मौका ढूंढती थीं। ज़ैन के घर में उसने बहुत जल्द ज़ैन के अंदरूनी तनाव, वालिदैन की अदम तवज्जुही और इस नौजवान की आंखों में झलकती उलझन को भांप लिया। जहां आदिल और सायरा ज़ैन की बढ़ती हुई शर्म और कमरे में तन्हाई को आवारागर्दी का आगाज समझ रहे थे, वहीं रमशा ने इसे एक गैर महफूज मौके के तौर पर देखा। वो ज़ैन को तन्हा पाकर उसकी हर छोटी बात पर हद से ज्यादा तारीफ करने लगी। वो उसे कहती, तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारे अंदर दुनिया को समझने की बड़ी सलाहियत है, मगर अफसोस कि यहाँ कोई तुम्हें समझता नहीं। रमशा की ये मसनूई हमदर्दी और तारीफ ज़ैन के लिए एक सहर बन गई। उसे पहली बार लगा कि दुनिया में कोई तो है जो उसकी अजीब हालत को बुरा नहीं समझता। इस तरह वालिदैन की गफलत ने रमशा को एक ऐसा दरवाज़ा खोल कर दे दिया जिसके ज़रिए उसने ज़ैन की जज्बाती तन्हाई का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, ताकि वो खुद की खाली ख्वाहिशात को किसी हद तक पुर कर सके। रमशा ने बड़ी होशियारी से ज़ैन की उलझी हुई जहनीत को अपने काबू में ले लिया था। वो ज़ैन को खुफिया तौर पर तन्हाई में ले जाती और एक गहरे राजदार के तौर पर बात करती। ज़ैन, तुम्हें जो नए एहसासात महसूस हो रहे हैं, ये बहुत ख़ास होते हैं, ये सबको नहीं होते। तुम्हारे वालिदैन जो कि बड़े हो चुके हैं, इसलिए ये चीज़ें भूल गए हैं, वो मुस्कुरा कर कहती। ज़ैन, जिसे शर्म की वजह से अपने एहसासात को नाम देना भी नहीं आता था, रमशा की इस समझदारी पर हैरान रह गया। रमशा ने उसकी खामोशी और लाइल्मी का फ़ायदा उठाते हुए बुलूगत के इन फितरी एहसासात को एक ख़तरनाक और खुफिया खेल के तौर पर पेश किया। वो उसे गैर इखलाकी और गुमराहकुन मिसालें देती कि इन ताकतवर एहसासात को कैसे संभाला जाता है। वो ज़ैन के अंदर मज़ीद गुनाह और खौफ पैदा करती कि अगर ये राज किसी को पता चला तो बहुत बुरा होगा। ज़ैन अब शदीद ज़हनी कश्मकश का शिकार था। रमशा की कुर्बत उसे सुकून भी देती थी कि कम अज़ कम कोई तो है जो बात कर रहा है, लेकिन साथ ही शदीद गुनाह का एहसास भी होता कि वो एक बालिग के साथ ऐसी चीज़ों पर बात कर रहा है जिन्हें उसके घर में छूना भी मना है।
رمشا کی جذباتی جوڑ توڑ یعنی ایموشنل مینیپولیشن نے زین کو والدین کی غفلت کی وجہ سے ایک ایسے خطرناک جال میں پھنسا دیا تھا جہاں اسے صحیح اور غلط میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ رمشا نے زین کی 18 سال کی الجھی ہوئی جوانی کو پہچان لیا تھا۔ چونکہ اس نوجوان کو اس کے جسم میں پیدا ہونے والے غیر سمجھے گئے احساسات کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں ملی تھی، رمشا نے اس جذباتی خلا کو پر کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک غیر اخلاقی سہیلی کے طور پر پیش کیا۔ وہ گفتگو کے دوران زین کے بالکل قریب آ کر بیٹھتی، اس کے ہاتھ پر شفقت کے نام پر زیادہ دیر تک اپنا ہاتھ رکھتی اور جان بوجھ کر ایک ایسی قربت پیدا کرتی جسے وہ روحانی تعلق کا نام دیتی۔ زین، جو پہلے ہی گناہ اور شرم کی دلدل میں تھا، رمشا کی اس جسمانی ہمدردی کو متضاد جذبات سے دیکھتا۔ اس کے اندر کا خوف اور ضمیر اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کرتا، مگر اس کے وہ نئے فطری احساسات جو اس نے والدین کی خاموشی کے سبب شیطانی سمجھ رکھے تھے، رمشا کی اس توجہ میں ایک زہر آلود تسکین پاتے تھے۔ یہ نفسیاتی جوڑ توڑ زین کی اندرونی دنیا کو بری طرح متاثر کر رہا تھا اور وہ شدید اضطراب کا شکار تھا، مسلسل اس خوف میں مبتلا کہ وہ کوئی بہت بڑا راز چھپا رہا ہے جو کسی بھی وقت بے نقاب ہو سکتا ہے۔ اسی کشمکش کے عالم میں ایک دوپہر والدہ سائرہ نے اچانک کمرے میں داخل ہوتے ہوئے رمشا اور زین کو ایسی غیر معمولی قربت اور سرگوشی کے عالم میں دیکھا جہاں زین کے چہرے پر خوف اور شرمندگی کا رنگ غالب تھا۔ یہ منظر سائرہ کے لیے ایک سست رفتار الارم کی طرح تھا۔ اگرچہ وہ رمشا کے ارادوں کی سنگینی کو ابھی پوری طرح نہیں سمجھ پائی تھیں، مگر اس نے اپنے اندر ایک سخت شک اور پچھتاوے کو جنم دیا کہ ان کی خاموشی نے ان کے جوان بیٹے کو کتنا غیر محفوظ کر دیا ہے۔ رمشا کا کھیل اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اس دن وہ زین کی جذباتی الجھن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے سے کہیں زیادہ آزاد ہو کر بات کر رہی تھی اور اس کی جسمانی قربت بھی بڑھا رہی تھی۔ وہ اسے مسلسل یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے نئے احساسات کو صرف وہ اور زین ہی مل کر سمجھ سکتے ہیں۔ بات چیت کے دوران رمشا کی غیر اخلاقی تجاوز پسندی اس حد تک پہنچی جہاں اس نے اخلاقی اور جسمانی حدود کو تولنے کی کوشش کی۔ اس نے جذباتی طور پر قابو پانے کی کوشش میں غیر معمولی قوت کے ساتھ زین کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے ساتھ ایک ایسی ناپسندیدہ قربت قائم کی جو زین کے تمام خوف اور گناہ کو ایک ہی جھٹکے میں غصے اور حقیقت میں بدل دیا۔ اس لمحے زین کی آنکھوں پر بندھی شرم اور الجھن کی پٹی ہٹ گئی۔ اسے صاف دکھائی دیا کہ یہ کوئی ممتا یا سمجھداری نہیں تھی، بلکہ ایک جذباتی بھوکا پن تھا جو اس کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ بس! زین کے اندر کا دباؤ ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا اور اس نے رمشا کو دھکے سے دور کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی کی جگہ اب شدید غصہ تھا۔ آپ جو کر رہی ہیں وہ ہمدردی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ رمشا جو بے نقاب ہو چکی تھی غصے سے بھر کر بولی، تم بہت ناسمجھی ہو، یہ سب تمہارے والدین کی طرح تم بھی نہیں سمجھو گے۔ لیکن اب زین کا خوف ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے تیزی سے وہاں سے بھاگ کر خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ وہ شدید شرم، پشیمانی اور غصے سے کانپ رہا تھا۔ اب اسے یہ بات صاف سمجھ آ گئی تھی کہ والدین کی خاموشی نے اسے ایک بھانک جال میں پھنسا دیا تھا اور وہ خود کو دنیا کا سب سے تنہا اور گناہگار انسان محسوس کر رہا تھا۔ زین کے کمرے سے اس کے باہر نکلنے سے انکار، آنکھوں میں خوف اور جسم پر ظاہر ہونے والی شدید شرمندگی نے بالآخر عادل اور سائرہ کو خوف زدہ کر دیا۔ جھگڑے کی غیر معمولی شدت اور خالہ رمشا کا اچانک خاموش چلے جانا انہیں گہرے شک میں ڈال چکا تھا۔ جب کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد زین نے ٹوٹے ہوئے الفاظ میں یا ایک رقعے کے ذریعے انہیں رمشا کی گمراہ کن باتوں اور تجاوز پسندی کی حقیقت بیان کی تو عادل اور سائرہ پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ صدمے اور اپنے گہرے پچھتاوے میں ڈوب گئے، کیونکہ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ان کی خاموشی نے ان کے بچے کو کتنے بڑے خطرے سے دوچار کر دیا تھا۔ وہ فوری طور پر میرے پاس ماہر نفسیات کے پاس پہنچے، جہاں وہ ٹوٹے ہوئے اور قصوروار والدین کے طور پر بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں تحمل سے سنا اور پھر ایک پرسکون مگر پرزور انداز میں بات کا آغاز کیا۔ آپ کا بیٹا مجرم نہیں ہے، وہ آپ کی غفلت اور ایک تربیت یافتہ جذباتی استحصال کرنے والے کا شکار ہوا ہے۔ میں نے ان پر یہ واضح کر دیا کہ بلوغت کے احساسات فطری اور صحت مند ہوتے ہیں، لیکن جب والدین انہیں ممنوع قرار دیتے ہیں تو نوعمر بچے انہیں کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو انہیں توجہ دے، چاہے وہ رمشا جیسا خطرناک کردار ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ خاموشی کا زہر ہی تھا جس نے رمشا کو آپ کے گھر میں کام کرنے کا موقع دیا۔
میں نے عادل اور سائرہ کو سکھایا کہ غصے یا شرم کے بجائے انہیں اب زین سے ہمدردی، معافی اور کھل کر بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مشوراتی سیشن والدین کی آنکھیں کھولنے والا ثابت ہوا، جہاں وہ اپنی غلطی کا مکمل اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے، اور انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ ان کی ذمہ داری صرف کھانا کھلانے اور اسکول بھیجنے تک محدود نہیں تھی، بلکہ ان کی جنسی اور جذباتی تعلیم بھی تھی۔ مشورہ لینے کے بعد عادل اور سائرہ گھر لوٹے، لیکن اب وہ والدین نہیں تھے جو شرم اور غفلت کی دیواروں کے پیچھے چھپے رہتے تھے۔ وہ ڈرتے ہوئے زین کے کمرے میں داخل ہوئے اور پہلی بار اسے ڈانٹنے کے بجائے ٹوٹے ہوئے لہجے میں اس سے معافی مانگی۔ سائرہ نے کہا، بیٹا، ہم جانتے ہیں کہ تم پر کیا گزری، اور یہ سب ہماری خاموشی کی وجہ سے ہوا۔ عادل نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا، ایک ایسا جذباتی عمل جو اس رشتے میں برسوں سے غائب تھا۔ زین نے اپنے دل کا سارا بوجھ اور شرمندگی آنسوؤں میں بہا دی، اور پہلی بار والدین نے کھل کر ہمدردی اور تعلیمی انداز میں اس کے بلوغت کے فطری احساسات، اس کے جسم میں ہونے والی تبدیلیوں اور انہیں صحیح طریقے سے سنبھالنے کے بارے میں بات کی۔ یہ گفتگو خوفناک نہیں بلکہ شفا بخش تھی۔ زین کو احساس ہوا کہ اس کے احساسات ناپاک نہیں بلکہ نارمل ہیں۔ خالہ رمشا کو خاندان سے دور کر دیا گیا اور انہیں خود بھی جذباتی مدد لینے کا مشورہ دیا گیا۔ عادل اور سائرہ نے فیصلہ کیا کہ اب ان کے گھر میں کوئی ممنوع موضوع نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ عہد کیا کہ وہ زین کے ساتھ ہر موضوع پر کھل کر بات کریں گے اور اپنے خاندان کو مزید کسی نقصان سے بچائیں گے۔ یہ کہانی ایک ڈرامائی اور جذباتی سفر کے بعد اس یقین کے ساتھ ختم ہوئی کہ خاموشی نہیں بلکہ والدین کی تعلیم اور ایمانداری ہی ایک نو عمر بچے کی بہترین حفاظت ہے۔